السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو لفظ ہے وہ حروف تہجی واقع یا سے ہے. واقع کیا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بچانا یا بچنا، بچنا یا بچانا. چونکہ یہ ایک حرف علت ہے، اس کی وجہ سے یہ لفظ جو بنتا ہے وہ وقا بنتا ہے. وقا اس کا، اور ماضی میں یہ بن جائے گا اس نے بچایا، اس نے بچایا. قرآن پاک کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں، اس میں سے ایک اور جو لفظ بنتا ہے وہ ہے اتقا. ایک اور سمجھنے کے ساتھ تھوڑا سا تبدیلی کر کے شروع میں الف تا لگا دیتے ہیں تو اتقا بن جاتا ہے. اتقا کا مطلب ہوتا ہے بچنا، بچنے کی کوشش کرنا، بچنا یا کوشش کرنا. اب اسی سے الفاظ بنتے ہیں جیسے متقی، پرہیزگار، متقی متقیون کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار یا بچنے کی کوشش کرنے والا. متقی کسے کہتے ہیں؟ تو ہمیں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ایک حدیث ہے ان سے پتہ چلتا ہے متقی کی انہوں نے جو تعریف کی ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ کیا متقی ہوتا ہے تو انہوں نے، یا صحابی نے یہ جواب دیا ہے کہ کیا کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں پہ خاردار جھاڑیاں ہوں جس میں کانٹے ہیں بہت زیادہ؟ تو انہوں نے کہا جی میں گزرا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ میں اپنے جو کپڑے ہیں ان کو سمیٹ لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اس میں سے اس کا نقصان نہ پہنچے مجھے، یا اس میں سے اس کے ساتھ الجھ نہ جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ جو تقویٰ ہے وہ بھی یہی چیز ہے کہ آپ اس دنیا کے رستے میں اس طرح سے گزرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو، آپ برائیوں سے بچ کے گزرتے ہیں. تو اسی کا نام تقویٰ ہے. متقیون ایک وہ ایسا شخص جو تقوی کی کوشش کرتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک لفظ سے بنے گا تقویٰ. اور متقی جو ہے اگر ہم اس کو ایک کو لے لیں، اس میں اس کی دیکھتے ہیں کیا بنیں گے. تو اس میں جو آسانی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو متقی ہے وہ متقیون، اس میں اگر اس کو آپ بنانا چاہیں تثنیہ تو یہ بننا چاہیے متقیون، کیانی، دو متقی لوگ، متقیانی. اور اس سے جو جمع بنتی ہے متقون بنتی ہے، متقون. متقین یہ اس کی نسب ہوگی، اور متقیین جتنے مشکل الفاظ ہیں اسی طرح سے میرے خیال میں متقی ہونا بھی اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. متقیین اور متقین. کونا سے کیا بن جائے گا؟ کینا. متقین. اور ان کی جو حالت جر ہوگی متقین، اور متقیین ایسے ہی رہے گا، اور متقین بھی ایسے ہی رہے گا، متقین. اب متقین جب آپ متقون سے ہم جار مجرور بناتے ہیں، یہاں سے جار اور مجرور.
آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ متقین کے لیے، کچھ آپ کہہ رہے ہیں متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے کوئی چیز ہے، جیسے کے لیے. اب کے لیے کہ لفظ استعمال کرتے ہیں لا، لی. اور متقیوں کی ہم نے پڑھ چکے ہیں متقیون، متقیون، یہ اس کی عربی ہے. اچھا، جار مجرور کیسے بناتے ہیں؟ چار پہلے جائے گا لی، اور جو متقیون ہے اس کی حالت جار بھی ہم نے پڑھی ہے متقین. اور اس کے ساتھ الف لام لگا دیا، المتقین بن جائے گا، المتقین، المتقین. اب یہ الف ہے، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. کسی دن ہم اس کا ذکر کریں گے کہ یہ حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے. حمزۃ الوصل یاد رکھیں، یہ حمزہ نہیں سے حمزۃ الوصل. اب جب ہم اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بن جائے گا لل، یہ لفظ ختم ہو جائے گا، یہ بن جائے گا للمتقین، للمتقین، متقیوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.